علماء تشیع میں سے ہوں یا علماء اہل تسنن میں سے ہوں، سب نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ضرور لکھا ہے کہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کو دیا۔ گویا یہ شان نزول مولا کائنات اس آیت کو احاطہ کیے ہوئے۔ اگر آپ ولایت کے سلسلے سے گفتگو کریں، جیسا کہ خود اس آیت کی شروعات میں پروردگار خطاب کر رہا ہے کہ تمہارا ولی پروردگار ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے جو نماز کے قائم کرنے والے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ آیت اللہ ہے مکارم شیرازی حفظہ اللہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی صورت، ایک ولایت کا نام ولایت تشریعی ہے، اور ایک ولایت کا نام ولایت تکوینی۔ البتہ اس ولایت تکوینی اور تشریعی کی اور بھی قسمیں ہیں۔ ابھی صرف آپ نام جب تک سنیے اور انشاءاللہ شاید 5-7 منٹ کے بعد بات اور واضح ہو جائے۔ ولایت تشریعی کسے کہتے ہیں اور ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ ولایت تشریعی یعنی ولی ہونا، سرپرست ہونا کن امور میں؟ قانون شریعت، قانون مذہب، قانون قرآن، جب ان کا نفوذ چھوٹے پیمانے پر، محدود پیمانے پر ہوتا ہے، جیسے ایک بچے کے اوپر باپ کی ولایت، ایک بچے کے اوپر دادا کی ولایت، ایک بیٹی کے اوپر باپ اور دادا کی ولایت، یہ دائرہ محدود ہے قانون تشریعی کا۔ اس سے جب دائرہ اور وسیع ہوتا ہے تو وہ ایک حاکمیت کا روپ اختیار کر لیتی ہے ولایت۔ نظام اسلامی، ملک اسلامی میں نظام اسلامی کا نافذ ہو جانا، ایک حاکم شرعی کا پایا جانا، یہ ولایت تشریعی میں آتا ہے۔ یعنی قانون اسلام، نظام اسلام، قانون کرام کو نافذ کرنے والا ولایت تشریعی کے زمرے میں ہے۔ ولایت تکوینی جو دوسرا مرحلہ ہے اسی ولایت سے جڑا ہوا، ولایت تکوینی مخصوص ذات پروردگار سے، یعنی ولی ہوگا تو صرف پروردگار ہوگا۔ ولایت تکوینی کے مرحلے میں جب وہ افراد ولی ہوں گے کہ جن کو پروردگار نے اذن و اجازت دے رکھی ہے، صلوات پڑھیں پروردگار نے جنہیں عالم کائنات میں تصرف کی اجازت دے رکھی ہے۔ کائنات کے اوپر تصرف کون کر سکتا ہے؟ یا پروردگار کر سکتا ہے، یا پروردگار نے جس کو اس کائنات پر تصرف کا اختیار دیا۔ اب کائنات دوسری کی خلق کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، حیات بخش دیتا ہے، جب جسے چاہتا ہے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ سارا سسٹم کائنات کا، سارا نظام روزمرہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ اس ولایت تکوینی کا نتیجہ ہے۔ لیکن جن افراد کو اس نے اس کائنات میں تصرف کا اختیار دیا ہے، ان کی بھی مثالیں تاریخ میں رقم دراز ہیں، موجود ہیں، اور آنے والے زمانے میں خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آنے والا آئے گا اور اس ولایت تکوینی کے مرحلے میں اس کائنات پر تصرف کر کے دکھائے گا تو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے ولایت کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اپنے خاصان خدا تک بھی منتقل کیا ہے۔ تاریخ میں جو مثالیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ مثالیں کون سی ہیں؟ تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ جن کو اللہ نے اس کائنات پر تصرف کا اختیار دیا تھا، انہوں نے بسا اوقات تصرف کر کے کائنات کو دکھایا کہ دیکھو ہم ہی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ولی ہیں۔ اور انہوں نے جب اپنی ولایت کا قصیدہ پڑھوایا، اپنے ولایت کو منوایا، تو کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کبھی ڈوبا ہوا سورج کو پلٹایا، کبھی ستارے کو اپنے دروازے پر بلا کر سجدہ کرا کے بتایا کہ دیکھو اللہ ولی ہے، یا اللہ نے جسے اس کائنات عالم پر تصرف کا اختیار دیا ہے وہ اس کی ولایت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس صلوات بھیجو محمد اب کوئی شخص پھر کھڑا ہو جائے اور کہنے لگے یہ کون سی بات ہے کہ ساری فضیلتیں
آپ لوگ خاص گھرانے سے محسوس کر دیتے ہیں، خاص افراد سے محسوس کر دیتے ہیں. جتنے فضیلتیں ہیں، جتنے امتیازات ہیں، وہ دریا اہل بیت سے آپ منسلک کر دیتے ہیں. ہم نے منسلک نہیں کیا ہے، آپ نے منسلک نہیں کیا، بلکہ فضیلتیں خود مجبور ہیں کہ دروازے پر آ کے سر جھکانے پر. ان کو پتا ہے کہ یہاں سر جھکائیں گے تو ہمیں کمال اور بلندی عطا ہو جائے. اگر یہاں سر اکڑا لیں گے تو ہمیں نصف و نابودی نصیب ہو جائے گی. یہ فضیلتوں سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ فضیلتیں آخر ان کے دروازے پر کیوں سجا رہے نظر آتی ہیں. اگر ڈوبا ہوا سورج پلٹا ہے تو ان کے اشارے پر کیوں پلٹا ہے؟ یہ سوال ہم سے نہیں بلکہ سورج سے ہونا چاہیے. اگر چاند کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں تو یہ سوال ہم سے نہیں، چاند سے جا کے پوچھنا چاہیے. اگر ستارہ ان کے دروازے پہ آ کر سجدہ کر رہا ہے تو یہ سوال ہم سے نہیں، ستارے سے کرنا چاہیے. اب جب چاند کی خدمت میں گئے، سورج کی خدمت میں گئے، ستارے کی خدمت میں گئے، آخر تم نے ان فضیلتوں کو دریا اہل بیت سے کیوں اختصار دے دیا؟ کوئی بھی چاہتا، نمازیں تو بہت سے کی قضا ہوتی ہیں، اس دور میں بھی بہت سے کی نمازیں قضا ہوئی تھی. بعض تو ایسے تھے جو سورج نکلنے کے بعد ہی بیدار ہوا کرتے تھے، بعض تو ایسے تھے کہ عالم خواب میں نماز پڑھا دیتے تھے، دو پڑھانے کے بعد کہتے تھے اگر لطف آیا ہو تو اور پڑھا دیں. حالات تو یہ تھے اس زمانے کے. اس دور میں نمازیں تو بہت سی قضا ہوئی تھی، بہت سے لوگوں کی قضا ہوئی تھی، لیکن ڈوبا ہوا سورج ان کے اشارہ پہ کیوں پلٹا؟ اجب نہیں سورج آواز دے، یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ان کے اشارے پر ہم چل رہے ہیں. وَإِلَّا ہمارا کام تھا مقام مخصوص سے نکل کر مقام مخصوص میں ڈوب جانا، مشرق سے نکل کر مغرب پہ ڈوب جانا ہمارا کام تھا. لیکن یہ سفر جو ہم طے کرتے ہیں یہ آسان سفر نہیں ہے. جو ہمیں نور ملتا ہے وہ ان کے وجود سے ملتا ہے، تب ہم روزے روشن کی طرح چمکتے ہیں. چاند کی خدمت میں چلیے، چاند سے پوچھئے کہ آخر تم انہی کے اشارے پر کیوں ٹکڑے ہوئے؟ سائنس آج ترقی کے دہانے پر ہے، ایک سے ایک چیزیں ایجاد کر رہی ہے. زمین پر رہتے رہتے آسمان تک پہنچ گئے لوگ، چاند پر پہنچ گئے لوگ، زمینیں خریدنے لگے، چٹکلے بھی بڑے بن رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، بڑے بڑے عہدیداران کے لیے ہو رہا ہے کہ زمین خریدتے خریدتے وہ چاند کا مکان اپنا خرید رہے ہیں. تو انسان ترقی کے راہوں پر گامزن ممکن ہے. کچھ سال کے بعد کوئی مشینری ایسی بن جائے، کوئی کٹر ایسا تیار ہو جائے جو چاند کے ٹکڑے کر لے، تب تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہ جو معجزہ مخصوص ہے یہ تو فیل ہو گیا. یہ کسی کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو گئے. زمانے نے ترقی کی، زمانہ ڈیولپ ہوا، اس نے بھی ایک مشین ایسی بنا لی، ایک کٹر ایسا بنا لیا کہ جس سے اس نے چاند کے ٹکڑے کر دی. فرق کیا ہوا 1400 سال پہلے چاند کے ٹکڑے ہونے میں اور 1400 اور 1500 سال کے بعد اگر کوئی کٹر اور کوئی مشینری ایسی بن جائے جو چاند کے ٹکڑے کر دے تو فرق تو کچھ ہونا چاہیے. اور اگر فرق نہیں ہوگا تو یہ فضیلت نہیں ہو سکتی. بھائی آپ نے سنا ہوگا نا، چین نے ایک سورج بنایا، روشنی البتہ نہیں مل پائی جیسے ملنا چاہیے، لیکن بنایا تو سورج بنایا. ٹائم پہ نکالتے تھے، ٹائم پہ ڈبو دیتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے چرچا تھا اس کا. ممکن ہے آگے زمانے میں کوئی صاحب اتنے ترقی کر لے جائیں، اس کمال تک پہنچ جائے، جہاں تک لوگ پہنچ چکے، ہو سکتا ہے کوئی کٹر ایسا بن جائے. لیکن فرق رہے گا. اگر کوئی مشینری آئندہ کے زمانے میں، کوئی کٹر آئندہ کے زمانے میں ایسا تیار بھی کر لیا جائے جو چاند کے ٹکڑے کر دے، تو اس کو ضرورت ہوگی اشیاء کی، اسباب کی. کچھ چیزیں اسے چاہیے ہوگی، اور اگر کچھ چیزیں نہ بھی چاہیے ہو تو کم از کم اتنا وقت تو چاہیے ہوگا کہ جائے اور چاند کے ٹکڑے کرنا شروع کرے. جتنا بڑا چاند ہوگا اتنا تو وقت لگے گا کم سے کم اس کے 2 ٹکڑے کرنے میں. کم از کم کچھ نہیں تو ایک کٹر اور ایک مشینری کا تو اسے ضرورت پڑے گی، اس وسیلے کا تو محتاج ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا ادھر ارادہ کرے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائے. فرق تب بھی قائم رہے گا، فرق آج بھی قائم ہے. اگر کل کو کوئی مشین بنا لے، کوئی کٹر بنا لے تو کم از کم اتنا تو وقت لگے گا کہ جتنی دیر میں کٹر چلے گا اتنی دیر میں چاند کے تو ٹکڑے ہوں گے. لیکن ایسی مخلوق کہاں سے لائے گا؟ ادھر اشارہ
آپ کو صاحب بے کمال، اپنے آپ کو صاحب کمال کہلاتے تھے کہ ہمارے اندر بھی بہت سے کمال پوشیدہ ہے. کیوں کسی نے چاند کو ہم صرف ہلالیت تک محدود نہیں ہونا ہے. 29 اور 30 تاریخ کو نکلے مہینے کی تاریخ